میرے دوستوں، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، اس کا ایک خادم تھا ایاز، جو بادشاہ کو بڑا محبوب تھا، اور ایاز بھی بادشاہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ لیکن جو بادشاہ کے مقربین تھے، جو صاحبین تھے، وہ ایاز کو دیکھ کر جلتے تھے کہ بادشاہ ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کے جو مقربین تھے، جو صاحبین تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم آپ کے قریبی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، امراء ہیں، آپ ہم پر نظر کرم فرمانے کے بجائے آپ ایاز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ ایاز سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتلا دوں گا کہ میں ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ سلامت نے سب کو بلایا اور سب کو جمع کیا اور اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا منگوایا۔ کیا منگوایا؟ ایک قیمتی ہیرا، اور اس کے ساتھ ایک ہتھوڑی منگوائی۔ اور بادشاہ سلامت نے ایک ایک مقربین کو، جو صاحبین تھے، ان میں سے ایک ایک کو وہ ہیرا اور ہتھوڑی دی اور کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ تو جس جس کو بھی بادشاہ نے دینے کا حکم دیا اور توڑنے کا حکم دیا، اس نے یہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، ہم اس ہیرے کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہیرا توڑ دیں گے تو آپ کے خزانے کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بہرحال کسی نے اس ہیرے کو توڑا نہیں، اور سب نے بادشاہ کے حکم کو توڑ کر اس ہیرے کو بچا لیا۔ لیکن جب وہ ہیرا ایاز کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ اے ایاز، اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے فوراً ہی ہتھوڑی سے اس ہیرے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ جو مقربین تھے اور درباری تھے، وہ بڑا غصے میں آ گئے کہ ایاز، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اتنا قیمتی ہیرا تھا، تو نے اسے توڑ دیا، تم نے تو بڑا نقصان کر دیا ہے، تم تو سزا کے حقدار ہو۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، باقی درباریوں نے تو ہیرا نہیں توڑا، تم نے کیوں توڑ دیا؟ ایاز نے بڑا ہی زبردست جواب دیا تھا، وہ جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس دو راستے تھے۔ کتنے راستے؟ دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں آپ کا حکم توڑ کر اس ہیرے کو بچا لیتا، دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ کے حکم پر عمل کرتا اور اس ہیرے کو توڑ ڈالتا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ کا حکم ٹوٹ گیا تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر ہیرا ٹوٹ گیا تو ہیرا بہت سارے آ سکتے ہیں، اس جیسے ہیرے آپ کے خزانے میں اور بھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ کا حکم ٹوٹ گیا تو اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، دیکھو، ایاز کی اسی خصوصیات کی وجہ سے اور انہی عادتوں کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کی سوچ اور اس کی اطاعت فرما برداری اتنی زیادہ ہے، اور یہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، میرے حکم کی اتنی پاسداری کرتا ہے، اس لیے میں سب سے زیادہ اسے محبت کرتا ہوں اور میری نظر عنایت اس پر زیادہ ہے۔ میرے عزیزوں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر وہی کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں سوچیں تو ہم یہ 70 دفعہ سوچیں کہ ہم کس ذات کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں، کس ذات کے حکم کو توڑنے جا رہے ہیں۔ وہ ذات جو خالق کائنات ہے، وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک منی کے ناپاک قطرے سے بہترین شکل صورت میں ڈھال دیا، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم اس خالق و مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ انسان اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے جیسا ایاز کے دل میں تھا بادشاہ کے لیے، کہ بادشاہ کے حکم کو تو نہیں توڑا، ہیرے کو بھلے ہی توڑ دیا۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ کیفیت ہو جائے کہ اپنے خواہشات کو ہم داب دیں، اپنی جان دے دیں، لیکن اللہ کے احکام کو ٹوٹنے نہ دیں۔ یہ کیفیت ہم اپنے اندر ضرور پیدا کریں۔